حضور کی اپنی حیات طیبہ کے دوران شاید قرآن جمع نہیں ہوا. بہت بڑی یعنی گمراہی جو ہے یہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے. 23 سال کا پورا وقفہ ہے. اس کی ترتیب کیسے بنتی ہے؟ کون کون لوگ ہیں اس میں؟ کچھ 10-12 حضرات ہیں جن میں اس کے صدر تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. بہت سے احباب جو ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات جو ہیں یہ اس وقت تک کے لیے صرف محدود ہیں اور یہ ٹائم لیس نہیں ہیں. خواتین حضرات، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ آپ کی امت یہ کہے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہے گی کہ یہ خدا ہے جس نے ساری مخلوق بنائی، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہمارے دل کی بات آج کا آرگومنٹ جو وہ سن رہا ہے. خواتین حضرات، یہ جو کلام آپ دن اور رات تلاوت فرماتے ہیں یہ کلام خدا ہے. اسی کلام کے اوپر آج ہم ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات کریں گے. ترتیب قرآن ہمارا موضوع ہوگا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ترتیب قرآن ہے یہ فرمائیے کہ جس ترتیب میں یہ نازل ہوا قرآن، یہ کیا اسی ترتیب سے لوح میں بھی محفوظ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو قطعی سمجھیے، یہ ترتیب جس میں قرآن نازل ہوا وہ ترتیب اور ہے. وہ ترتیب لوح اور ہے. اچھا، اور ہے. اور ترتیب جس میں کہ یہ لوح محفوظ میں قرآن میں 3 جگہ آیا ہے جی، کہ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، محفوظ تختی پر لکھا ہوا ہے. ایک جگہ آیا ہے انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ تو ام الکتاب جو ہے جڑ والی کتاب وہ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ قرآن ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ تو ایک قرآن کریم ہے کہ جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، جسے نہایت پاک پاک ہستیوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ 3 اسلوب قرآن میں آئے، لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مکنون. اصل قرآن وہاں ہے. صحیح. یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی مصدقہ نقول ہے، کاپی سے. اس لیے کہ جیسے کہ کہیں سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ وہاں رکھا ہوتا ہے. صحیح. اور کوئی شخص پہ جا کر وہاں پر فیس جمع کرے، فیصلے کی نقل لے لے. صحیح. تو یہ نقول ہے، اصل میں مصدقہ نقول ہے کہ جو ہمارے پاس ہے. اب آئیے ترتیب نزولی پر. جی، ترتیب نزولی کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی دعوت اور تحریک انقلابی جن مراحل سے گزر رہی تھی. ان مراحل کی مناسبت سے اس اصل قرآن سے متعلقہ حصے جو ہیں وہ اس ترتیب واقعات کے مطابق نازل کیے گئے. ان پارٹس، کچھ یہاں سے، کچھ آگے سے، کچھ یہاں. لیکن یہ کہ یہ ترتیب اس کی جو ہے حضور ساتھ ہی کروا دیتے تھے. اچھا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھ لو. صحیح. یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ فلاں صورت کے بعد لکھ لو. تو اس سے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھی. وہ ترتیب کی جو لوح محفوظ میں ان کی تیاری ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید حضور کی اپنی حیات طیبہ کے دوران شاید قرآن جمع نہیں ہوا. بہت بڑی یعنی گمراہی ہے یہ. قرآن مجید جمع ہوا، انا علینا جمعہ وقرآنہ. حضور سے فرمایا گیا سورہ قیامہ میں کہ آپ یاد کرنے کے لیے مشقت نہ کیجئے اس کو، یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے اور پھر پڑھوا دیں گے. اب پڑھوانے میں ترتیب آ گئی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم آپ کو پڑھوا دیں تو اس کی پیروی کیجیے گا. یہ ترتیب نزولی کی پیروی نہیں کرنی ہے، وہ بلکہ اس ترتیب کی جیسے ہم پڑھوائیں گے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو جس طرح محفوظ کروایا. اور پھر ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہوتا تھا. صحیح. اور آخری جو آپ کی حیات طیبہ کا رمضان مبارک ہے اس میں 2 مرتبہ مذاکرہ ہوا. تو ترتیب مکمل ہو چکی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. البتہ کتابی شکل میں نہیں تھا. کتابی شکل میں چونکہ وہاں تو ظاہر بات ہے نہ تو کتابیں نہ کوئی پرنٹنگ پریس، کاغذ بھی نہیں تھا. اب کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا لکھا ہوا کسی چمڑے کے اوپر، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا، کسی کو کاغذ نصیب ہو گیا. عام طور پر یہ ہے کہ اونٹ کے کندھے کی جو اسکیپولا ہوتا ہے، بڑی چوڑی سی ہڈی، یہ جو ہے باقاعدہ ایک تختہ ہے، وہ تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا. تو مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں تھیں، قرآن یکجا نہیں تھا. یہ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ یمامہ میں 500 شہداء ہو گئے جو کہ حفاظ تھے، حافظ تھے. تو اب یہ کیونکہ اب تک قرآن حفظ کی شکل میں موجود تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتاب کی شکل میں شروع میں نہیں ہے، تو یہ الکتاب جو ہے یہ بنیادی طور پہ حافظے میں ہے. جی، حافظے میں آئی. البتہ یہ کہ لفظ کتاب اس لیے آیا ہے فرضیت کے لیے. کتب علیکم، یہ تم پر لازم کر دی گئی. اس قرآن کا جو حصہ شریعت سے متعلق ہے وہ الکتاب ہے. اسی کا ایک حصہ تزکیے سے متعلق ہے، اسی کا ایک حصہ حکمت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں جو شریعت کے احکام آئیں گے، کتب علیکم الصیام، اب نماز فرض کر دی گئی. تو اس حوالے سے لفظ کتاب ہے یہ. لیکن یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور پر نازل نہیں ہوا. صحیح. بلکہ یہ کہ آپ تو
حضرت جبرائیل نے آپ کو سنایا ہے، وہ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا غالباً، یہ جگر مراد آبادی کا نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. کیا روح الامین نے سنایا ہے اور روح محمد نے نے سنا سنایا. اس میں حضور کی اس سماعت کو دخل نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ وہ قلب کا معاملہ براہ راست ہے، روحانی معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس خوبصورت بات کو یہاں رکنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب قرآن جو ہے یہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، 23 سال کا پورا وقفہ ہے، اس کی ترتیب کیسے بنتی ہے پھر؟ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا حضور ساتھ فرما دیتے تھے کہ یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں، انہیں فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد لکھ لو. صحیح، ترتیب لکھی جا رہی اس کا مطلب کوئی صورت اگر پوری نہیں بھی آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ڈالو، اور یہ پوری صورت ہے، اس پوری صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ لو. صحیح. تو یوں سمجھیے کہ حضور کی حیات طیبہ میں ترتیب مکمل ہو چکی تھی، صورت بھی مکمل ہو چکی تھی، یوں ہی ایک ترتیب یہ جو آج ہمارے پاس ہے مکمل ہو چکی تھی، لیکن یہ حافظے میں تھی، صرف کتاب میں، کتابی شکل میں نہیں تھی. اجزاء تھے، کسی کے پاس تھوڑا سا حصہ لکھا ہوا، کسی کے پاس ہڈی کے اوپر لکھا ہوا، کسی پر کاغذ پر. لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا مسلمہ کا صاحب، اور وہ یعنی اس قبائل میں سے تھا جو بہت زوردار قبائل ہیں، بڑی زبردست جنگیں ہوئی ہیں اس سے، اور بہت سے اس میں حفاظ جو ہیں شہید ہو گئے. تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر قرآن اس طرح حافظ شہید ہوتے چلے گئے قرآن جو ہے گم ہو جائے گا. تو تجویز پیش کی گئی کہ اب آپ اس کو جمع کریں کتابی شکل میں. اسے کہتے ہیں مابین دفتین، جیسے کتاب دو جلدوں کے گتوں کے درمیان ہوتی ہے، اچھا، اسی طریقے سے کتابی شکل دی جائے. حضرت ابوبکر ریلیکٹنٹ رہے کہ جو حضور نے کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. حدیث میں بھی ایسے ہی رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو بھی لوگوں نے مشورے دیے بات سامنے آئی تو مان لیا. پھر ایک کمیٹی بنی، پھر اس کی ترتیب مقرر کر دی گئی اور کتابی شکل میں اس کو جمع کر کے ایک کتابی صورت دے دی گئی. اس کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں؟ اس میں کچھ 10-12 حضرات ہیں جن میں اس کے صدر تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. باقی اور بھی تھے جو بھی کاتبان وحی تھے مختلف اوقات میں جو وحی کا کام کرتے تھے لکھنے کا، تو ان میں سے لیکن زید بن ثابت اس کے صدر تھے. اب ایک اور مرحلہ پیدا ہوا، کیونکہ ہر زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ بولیاں علیحدہ کچھ ہو جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، لہجے بدل جاتے ہیں. تو شروع میں اجازت دی گئی تھی کہ ہر عرب قبیلہ جو ہے اپنے لہجے میں پڑھ لیا کرے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو جو ہے وہ ہمارے پٹھان بھائی کاچو کہیں گے اس کو، چاہے آپ چے الف چے اور کاف واو ہجے بھی کروا دیں پھر بھی وہ آباد میں کاچو نکلے گا. تو اس میں پھر یہ ہو رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ لکھائی کے اندر بھی آ رہی تھی بجائے چاقو کے کاچو فار ایگزامپل. اس پر تشویش پیدا ہوئی کہ پھر قرآن لوگ کیا سمجھیں گے، کون سا قرآن اصل قرآن ہے. یہ تشویش جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ہے یہ سامنے آئی ہے. لہجہ ٹھیک کرنے، لہجہ ٹھیک کرنا اور ایک رسم الخط بنا دینا. صحیح. تو آپ نے پھر کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے تمام جتنے نسخے مل سکے وہ جمع کیے، پھر ان کے درمیان جو ہے اور وہ فیصلہ کر کے ایک رسم الخط کے اوپر قرآن مجید کے تمام امت کو جمع کر دیا. ہمارے یہاں جمعہ کے خطبوں میں حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے جامع آیات القرآن، یہ غلط ہے. اچھا، جامع الامت علی رسم واحد، ایک رسم واحد رسم الخط کے اوپر امت کو جمع کر دینے والے یہ حضرت عثمان ہے. ورنہ قرآن جمع ہو چکا تھا، قرآن کی آیات جمع ہو چکی تھی، ان کی ترتیب ہو چکی تھی. باقی قرآن کی اصل تعلیم نہ تو قرآن لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوا، نہ اس کی تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا تھا، بلکہ وہ تو زبان سے تھا. قراء ایک دوسرے سے سیکھتے تھے قرات، اور اسی لیے ہمارے یہاں فن قرات جو ہے، جو قرات 10 سبع قرات اور 10 قرات جو ہے یہ ہے ایک بہت بڑا فن ہے. یہ اصل میں سیکھ چلا جو ہے یہ قرات سے چلا ہے. لکھنا والا معاملہ جو ہے یہ تو گویا کہ اس کی ایک گواہی ہے، باقی اصل تو قرآن وہ ہے جو قاریوں نے جو پڑھایا ہے، جو حضور نے لوگوں نے سیکھا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ مکمل ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور پھر اس کے آفیشیل نسخے تیار کر دیے گئے، ایک تاشقند میں اب بھی موجود ہے، ایک استنبول میں اب بھی موجود ہے، ٹرپولی میں وہ موجود ہے. تو اس حوالے سے وہ یہ کام مکمل. یوں سمجھیے کہ پہلا کام تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو گیا حضور کے انتقال کے زیادہ سے زیادہ 100 برس بعد، اور یہ ہو گیا زیادہ سے زیادہ 15 برس بعد. اللہ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں اوریجنل حضرت عثمان کے دور کے نسخے اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ موجود ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا کاپی میں رکھا ہوا موجود، کاپی میں رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر ڈاؤن دا لائن اس کے اوپر جو زیر اور زبر تھے یہ کب ایڈ ہونے شروع ہوئے؟ یہ بعد میں ہوئے ہیں جب ایرانی بڑی تعداد میں اسلام میں آ گئے. اب ظاہر بات ہے وہ عربی سے واقف نہیں تھے، تو انہیں تو اعراب کی بھی ضرورت تھی، نقطوں کی بھی ضرورت تھی. حالانکہ عرب جو ہے انہیں نہ نقطوں کی ضرورت تھی، وہ اہل زبان تھے، نہ انہیں جو ہے یہ اعراب کی ضرورت تھی. تو وہاں پہ کوئی اعراب اور یہ تھے ہی نہیں. اس کے بعد یہ بھی بتانا پڑا کہ یہاں جو ہے رکنا چاہیے آپ کو، ورنہ یہاں پہ آپ رکیں گے نہیں تو مطلب غلط ہو جائے گا. تو وہ رموز اوقاف جن کو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حرف لگا ہوا ہے، یہاں رک جانا ہے یا نہیں رکنا ہے، قف ہے یہاں پر وقفہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ ان پڑھوں کے لیے ہے، مطلب عربوں کے اعتبار سے ان پڑھ جو عربی سے واقف نہیں تھے ان کے لیے یہ سارا کام یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا ہے. حجاج بن یوسف نے بڑا اچھا کام کر دیا. جی بڑا اچھا حجاج نے کام کیا.
ایک اور جو بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے، حضور کے زمانے میں صرف 2 اصطلاحات تھیں، سورتیں اور منزلیں. سورت اور منزل. 114 صورتیں طے شدہ، 7 منزلیں طے شدہ. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے رکوع بھی نہیں تھے. اچھا منزلیں کیوں تھی؟ کہ جو قاری حضرات تھے، خاص طور پر صحابہ کرام میں سے جنہیں زیادہ شغف تھا قرآن سے، وہ لازماً ہر ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے، اس لیے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ ہے منزل. وہ منزل ہوگی. لیکن اب زمانہ جو ہے زوال پر آیا، تو اب یہ کہ 1 ہفتے میں ختم کرنا مشکل ہے، تو 1 مہینہ چاہیے، تو پھر وہ پارے کی تقسیم کی گئی. وہ کسی شخص نے کہ جو سرے سے ناواقف تھا کام یہ کیا ہے، اور وہ کوئی کسی چیز پہ اصول پر مبنی نہیں ہے. تو حالانکہ جو اس منزلیں تھی، یہ کہیں صورت نہیں ٹوٹتی. کوئی 4.5 پارے ہوں گے، کوئی بات نہیں، کوئی 5.25 پارے ہوں گے، کوئی بات نہیں، لیکن صورت کی صورت میں معنی ہے فصیل نہ ٹوٹے. ہر شہر جو آباد ہوتا تھا فصیل کے اندر. اچھا یہ وہ فصیل ہے. صورت فصیل ہے. صحیح. سور قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. چھوٹا سا وقفہ آ رہا ہے، اس کے بعد اس بات کو مکمل. ڈاکٹر صاحب، قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو ایک بات طے ہو گئی، لیکن آپ اس کو ادب کے حوالے سے کس صنف میں، کہاں پہ آپ اس کو پلیس کرتے ہیں؟ یہاں پہلی بات تو صحیح آپ نے فرما دی، قرآن شاعری نہیں ہے. قرآن نے خود انکار کیا ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہ ان کی شایع نشان بھی نہیں ہے. البتہ یہ میں کہنے کی ہمت کروں گا کہ جدید دور کی جو بلینک ورس ہے، وہ قرآن کے قریب آئی ہے. اس طرح کی جدید یہ جو شاعری ہے یہ قرآن مجید کے قریب آئی ہے. اس میں وزن وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ایک ردم ہوتا ہے لیکن وزن آزاد شاعری بہرحال، لیکن شاعری نہیں. اب دیکھیے اصل میں وہاں 2 ہی چیزیں معروف تھیں، یا تو وہ بڑے لمبے لمبے قصیدے لکھتے تھے بڑے، اور یہاں پہ خطبے ہوتے تھے، خطیب. تو شاعر اور خطیب. قرآن مجید جو ہے اصل میں خطبے کے انداز میں نازل ہوا ہے. اگر ہم آج کے دور کے اعتبار سے کہیں جیسے تصنیف ہوتی ہے کوئی کتاب، تو یہ وہ کتاب نہیں ہے. اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں ایک مضمون پورا ہو گیا تو اب دوسرے میں آپ اس کی طرف دوبارہ ریورٹ نہیں کریں گے، اب آگے بڑھیں گے، تیسرے میں اور آگے بڑھیں گے، بحث آگے بڑھتی جائے گی. اس معنی میں یہ وہ کتاب نہیں ہے، تصنیف نہیں ہے. یہ جو ہے کلیکشن آف ایسیز بھی نہیں ہے. کلیکشن آف ایسیز کے اندر ایسے جو ہے ہر ایک اپنی جگہ پر خود مکتفی ہوگا، لیکن یہ ایک دوسرے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. صحیح. یہ ہے اوریشن. ہوا کیا ہے کہ جو قرآن حضور کی دعوت اور تحریک انقلابی جن مراحل سے گزر رہی تھی، ان مراحل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطبے کی شکل میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، ہدایات دی گئی ہیں تاکہ اویئرنیس پیدا ہو، حالات کیا ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. مثلا جب مدینہ منورہ میں آ کے منافقت کا مرض پیدا ہو گیا، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہنے کو مسلمان، اب ان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے، یہ چیزیں پھر خطباتی شکل میں آئی. تو میں یہ کہنے کی ہمت کیا کرتا ہوں کہ قرآن از اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن مختلف مواقع پر. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ مختلف مواقع جو تھے آپ کی سیرت کے، اس میں ایک ہی بات جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے سامنے آ جاتی تھی. مثلا قرآن میں 7 جگہ پر آدم و ابلیس کا معاملہ ہے، لیکن ہر جگہ مختلف انداز ہے. صرف ایک جگہ کہا گیا ہے سورہ کہف میں، کانا من الجن فسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا. یہ مغالطہ تمہیں نہ ہو جائے، ملائکہ اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جنات میں سے تھا. اب یہ ایک جگہ سورہ کہف میں ہے. تو مختلف جگہوں پر جو آ رہا ہے، تو اس دور میں جو دعوت جس مرحلے سے گزر رہی تھی، تحریک جس مرحلے سے گزر رہی تھی، اس کے حوالے سے کوئی ریلیونس جو ہے وہ آئے گی، تاکہ وہ رفقا جو 7 کارکن تھے حضور کے اور جو کہ مجاہدین تھے، ان کے لیے وہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو مضبوط کرتے رہیں. یہ اصل میں ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن. ڈاکٹر صاحب، بہت سی احادیث میں، مسلم اور بخاری میں ایسا بھی ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر ایک حکم جاری کیا کچھ وقفے کے بعد، جیسے حضرت عائشہ بھی ہیں. تو یہ جو خطبہ خدا ہے، یہ ایسا خطبہ ہے جو کہ لیونگ ٹائم اور لیونگ سپیس اور لیونگ پیپل کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے اسی وقت کے لیے. بہت سے احباب جو ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات جو ہیں یہ اس وقت تک کے لیے صرف محدود ہیں اور یہ ٹائم لیس نہیں ہے. آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ میرے نزدیک یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اس میں جو واقعاتی جو ایک اس کا عنصر ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس ریفرنس کے اندر ہی ہوگا، اس کے باہر تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کیا حکمتیں پنہا ہیں، اس میں کیا ہے اخلاقی ہدایات دی جا رہی ہیں، اس میں کیا پھر ابدی احکام اس سے نکالے جا رہے ہیں، یہ تو ابدی ہے. تو قرآن کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہو یا وہ اپنے وقت پر آ کر اس کی جو افادیت ہے ختم ہو گئی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ہر وقت میں اس کی حکمت جو ہے انسان اپنے وقت کے، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر زمانہ آنے والا اس میں اپنی تفسیر رکھے گا. اس کا مطلب کہ ہم اپنی حکمت اس میں وقت کے ساتھ بدلیں گے بھی، ہماری حکمت بدلے گی اس میں ساتھ. قرآن مجید خود کہتا ہے
یہ سورہ حمیم سجدہ کے آخر میں آئے تھے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ابھی تو جو قرآن جب نازل ہوا تھا 1400 برس پہلے، تو ہیومن نالج جو ہیومن نالج ایز سچ، آپ کا سائنس کا نالج ہے، یہ بہت ہی کم تھا. اسی کانٹیکسٹ میں قرآن گفتگو کر رہا ہے. ابھی تو یہ بہلنا ہے، ایک جو ایکسپلوژن آنا ہے نالج کا، تو قرآن کہتا ہے ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آیات اور آفاق میں، انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج آپ پروفیسر کیت المور سے پوچھیے، جو کہ کینیڈا کی یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایمبریولوجی کا، حیران ہوتا ہے کہ وہی سٹیجز ایمبریولوجی کی تب کیسے تھی وہاں پہ. بالکل کہ 1400 برس پہلے نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھی. ایک جگہ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نقاشی کرتا ہے. یہ میری آنکھ بنا رہا ہے 3 اندھیروں میں. ایک ماں کا پیٹ ہے، اس کا اندھیرا ہے، پھر یوٹرس ہے، اس کی وال ہے، پھر اس کے اندر وہ 3 پردہ اور ہے، 3 اندھیرے ہیں اندر، ظلمات بعضھا. تو اس پر دیکھیں، تو اس حوالے سے اب اس سے پہلے کس کو معلوم تھا؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب وقت بہت محدود ہے، 2 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھنا ہے. تو ایک تو متشابہات جو ہیں یہ کیا مکمل ہو چکی؟ ایک ریپیٹیشن آف قرآن جو کہتے ہیں کہ بار بار ایک بات ہو رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں تو یہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قرآن مجید مختلف حالات میں جب نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ایک اٹرنل ایلیمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو ہمیں اگلی دفعہ لے کے جانا پڑے گا، وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات آپ سے کریں گے. خواتین و حضرات، ہمارا وقت آج اتنا ہی تھا. اچھے استاد سے ایک یہی چیز ملتی ہے کہ دل گداز ہوتا ہے اور علم آپ کے ساتھ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.